Channel Mohammadi. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 173 173 نمبر کی آیت ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو کچھ ایسے لوگ ملیں گے، کچھ ایسا طبقہ ملے گا کہ جو فاتحہ نیاز نظر کا قائل ہوتا ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز کا قائل ہوتا ہے، فاتحہ کا قائل ہوتا ہے، اس کے یہاں چالیسواں بھی ہے، چہلم بھی ہے، تیجا بھی ہے، ترہی بھی ہے، بارہویں بھی ہیں، دسہی بھی ہیں، نویں بھی ہیں، اٹھائی بھی ہیں، ہے نا۔ بہت سارے خرافات ان کے ہاں جنم لے لیے ہیں، جو کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کا دور دور تک کا کوئی رشتہ یا واسطہ اسلام سے نہیں ہے۔ یہ علماء سو نے چور دروازہ کھولا، عوام الناس کے دلوں میں اہل الحدیث کے خلاف نفرت پیدا کر دیا اور ان کو بیوقوف بنا کر ان کا ناجائز طریقے سے مال کھا رہے ہیں اور اہل الحدیث کی طرف آنے سے ان کو روکتے ہیں۔ اس کی دلیل سورہ توبہ آیت نمبر 34، یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کہ اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال لیأکلون اموال الناس، لوگوں کا مال بالباطل ناجائز طریقے سے کھا لیتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں۔ کیسے کھاتے ہیں؟ فاتحہ کے نام پہ کھاتے ہیں، تیجا کے نام پہ کھاتے ہیں، چہلم کے نام پہ کھاتے ہیں، چالیسواں کے نام پہ کھاتے ہیں، گیارہویں کے، بارہویں کے، یعنی جتنے بھی خرافات بنایا ہے فاتحہ کے نام پہ، ہر طرح کے نام پہ جو چیزیں جو اس کا اصل اسلام سے کوئی رشتہ ہے ہی نہیں، اس کے نام سے یہ کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ نہیں، کیسے روکتے ہیں؟ وہابی کے پاس مت جانا، وہابڑا ہیں، 24 نمبر ہیں، لا مذہب ہیں، نبی کو نہیں مانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، کیوں منع کرتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اہل الحدیث یہ وہابیوں کے پاس ہی اصل دین ہے۔ یہ وہابی ان کے دکانوں پہ تالا لگانا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے یہ روکتے ہیں کہ ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیوں؟ اگر عوام الناس ادھر آ گئی تو ان کے جو دکان کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، ناجائز طریقے سے مال جو کھا رہے ہیں، لوگوں کا لوٹ رہے ہیں، یہ ڈکیت لوگ، یہ علماء سو جتنے بھی ڈکیت ہیں، ان کے دکانوں میں تالا لگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو فاتحہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں لوگ فاتحہ کرتے ہی نہیں وہابی لوگ۔ ان کو بتائیے کہ جناب علی ہماری کوئی بھی نماز، چاہے وہ فرض ہو، سنن ہو، نوافل ہو، یہاں تک کہ جنازے کی بھی نماز کے اندر، ٹھیک ہے، ایک رکعت فرض سنن نوافل میں جو بھی ایک رکعت بغیر سورہ فاتحہ کی ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی بغیر فاتحہ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یعنی حیات میں بھی ہم فاتحہ کے قائل ہیں اور ممات میں بھی ہم فاتحہ کے قائل ہیں، کہ کوئی مر جاتا ہے اس پر بھی ہم لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں، مگر فاتحہ کے معنی جنازے کی بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جھوٹ بولنا، یہ فاتحہ کے قائل نہیں۔ ہاں، ہم ان کے طرف فاتحہ نہیں کرتے ہیں، بریانی، مرغ مسلم، نہاری، ہے نا، قورمہ، ان سب پر فاتحہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ دلیل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، جب وفات پا گئی، اس دنیا چلی گئیں، تو یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ آئیے قرآن خوانی ہے، آئیے فاتحہ کرنا ہے، یا کوئی بریانی وغیرہ کیا نہیں بنتا تھا اس دور میں، کھانا وغیرہ نہیں ہوتا تھا، دمبا نہیں کٹتا تھا، چلو بھائی کاٹو، فاتحہ کرنا، قرآن خوانی ہوگی، ہیں؟ یہ دین کس کے اوپر مکمل ہوا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، اور آیت کریمہ ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ رب العالمین اس دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ کے رسول کو مکمل کہتے کسے ہیں؟ بھرا گلاس پانی ہو، اس کے اندر ایک بوند بھی اگر ہم ڈالتے ہیں زمزم کا بھی پانی، تو یہ اضافہ ہے، زیادتی ہے، تو مکمل بھرا ہوا گلاس کہا جاتا ہے۔ تو یہ دین مکمل ہو گیا، اس کے اندر جو کچھ بھی ہم ایڈ کریں گے وہ دین نہیں کہلائے گا، بدعت کہلائے گا، دین کے اندر چور دروازہ کھولنا کہلائے گا وہ۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ جاہل قسم کے جو علماء ہوتے ہیں، علماء سو، عوام الناس کے دلوں میں کیا ڈالتے ہیں؟ ارے یہ دیکھو بدعت کہتے رہتے کہ دین کے اندر نئی چیز ایجاد کر دیا، فاتحہ، قرآن خوانی، تیجا، چہلم، ہاں،
تو یہ وہابی سے بولو کہ کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا؟ تو بھی ایک بدعت. تو موبائل چلاتا یہ بھی ایک بدعت ہے نا، جہاز پہ سفر کرتا یہ بھی ایک بدعت. ان جاہلوں سے بولو کہ اللہ کے لیے ہوش کے ناخن کھولو، دماغ سے کام لو، علماء سو سے کہو. اور عوام الناس تو بھولی بھالی، ان سے کہو کہ ہم موبائل یا جہاز پہ جو ہم سفر کرتے ہیں یا ہم مائک میں بولتے ہیں، ہم چشمہ پہنتے ہیں A to Z، یہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ ہم مجبوری کے تحت کرتے ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے. ہم اسے شریعت سمجھ کے، اسلام سمجھ کر نہیں کرتے. آپ بھی کہہ دیجیے جناب عالی کہ فاتحہ، نظر و نیاز غیر اللہ کا، اور یہ کیا کہتے ہیں تو قرآن خوانی وغیرہ ہم شریعت سمجھ کر نہیں کرتے. پھر دیکھیے کتنی بھیڑ آتی ہے آپ کے پاس، آپ کی دکان پہ کسٹمر لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں، یہ آپ کو اس وقت پتہ چل جائے گا جس دن آپ یہ کہہ دیں گے. تو یہ ان کا جواب رہا جو یہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے. تو یہ موبائل چلانا کیوں چلاتے ہیں، یہ بھی تو بدعت ہے نا، جہاز پہ کیوں بیٹھتے ہیں، یہ بھی تو بدعت ہے. ان سے یہی جواب دے دو بھائی یہ ضرورت ہے، یہ مجبوری ہے ہماری. تو آپ بھی کہیں، ان سے بولو علماء سو سے کہ یہ بھی کہیں کہ یہ مجبوری ہے یا کیا کہتے ہیں کہ ہم اس کو شریعت سمجھ کر نہیں کرتے ہیں. دیکھیے پھر کتنی بھیڑ آتی ہے اور کتنی پبلک آپ کی سواگت کرتی ہے کس طریقے سے. ٹھیک ہے، تو یہ فاتحہ، نظر و نیاز وغیرہ بالکل درست نہیں، بدعت ہے. اور غیر اللہ کے نام سے اگر ہوا ہے نظر و نیاز یا قربانی غیر اللہ کے نام سے ہوا تو یاد رکھیے یہ حرام کھانا ہوگا، سور کھانے کے مترادف ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اللہ رب العالمین نے تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اور ہر وہ چیز بھی جو غیر اللہ کے نام سے مشہور کر دی. اچھا بتائیے اسی کیٹیگری میں اللہ نے کیوں اس کا ذکر کیا؟ مردار، خون، مردار ایک، خون دو، اور کیا کہتے ہیں خنزیر تین، اسی کے بعد چوتھے نمبر غیر اللہ کے. یعنی خنزیر کے ساتھ جوڑ کر بتا دیا جیسے خنزیر کھانا حرام ہے، اسی طریقے سے غیر اللہ کے نام پر یہ نظر و نیاز کھانا، یا کیا کہتے ہیں کہ بریانی بنا کر اس پہ نظر و نیاز کرنا، یا قربانی کر لینا غیر اللہ کے نام پر ہے نا، A to Z یہ جتنے بھی عمل کرتے ہیں یہ غیر اللہ کے نام پر، اگر یہ چیز کھاتے ہیں تو یہ سور کھانے کے برابر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا. اپنے گھروں کا قرآن اٹھائیے ہے نا، اپنے گھروں کا قرآن اٹھائیے. جو قرآن ہم پڑھتے نہیں، یہ وجہ سے ہم گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں ہر کوئی بہکاتا جا رہا ہے نا. تو دین کو ہم لوگ اتنا آسان ہلکے میں لے لیا ہے کہ اس کو ہم تحقیق کرنا ہی نہیں ہے. بس ہمارے عالم نے کہہ دیا، ہمارے مفتی نے کہہ دیا، ولی نے کہہ دیا، بس خلاص فنش. نہیں میرے بھائی، تحقیق کیجئے. ہم آلو وغیرہ بھی لینے جاتے ہیں تو چھانٹ کر لیتے ہیں، لیکن دین بغیر چھانٹے، بغیر تحقیق کیے ہم لے لیتے ہیں. بس جو علم گلم مل گیا لے لو، اٹھاتے چلے جاؤ گے. اور جبہ کبہ ان کی تسبیح ڈھکیلنے کا انداز دیکھ کر ہم فدا ہو جاتے ہیں. تو یہ صوفیوں سے، یہ برہمن اور صوفی تو برابر میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ خرافات لوگوں سے بچیے اللہ کے واسطے، ٹھیک ہے. آئیے حق کے راستے پر آئیے، قرآن اور حدیث کی طرف آئیے. اپنے گھروں کے اندر قرآن حدیث لائیے اور اس کا مطالعہ کیجیے. نہیں سمجھ میں آئے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل علم سے رجوع کیجیے، پوچھیے، ان سے سوال کیجیے، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے، سننے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.